أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طریقے سے دیکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ سورہ انفال کی 72 اور 73 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے جانوں سے مالوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ شروع میں جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، مکے کے اندر تھوڑے مسلمان تھے، تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو جینا دو بھر کر دیا، یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ گئے، ایمان خطرے میں پڑنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو اپنا ٹھکانہ دیا، ان کے رہنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، مدینے کے مسلمان ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر کچھ وراثت کے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ تفصیلی وراثت کے احکام و مسائل تو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے، یہاں ضمنی طور پر کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد جب ان کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم سب کے سب لوگ مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اس زمانے میں ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے ایماندار ہونے کی علامت تھی، مسلمانوں کے ایماندار ہونے کی علامت تھی، اور جو کسی بغیر عذر کے ہجرت نہ کرتا تھا اس کے ایمان میں کھوٹ سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے اسلام کو اچھی طریقے سے قبول نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنا اس زمانے میں یہ ضروری تھا، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو ہجرت کرنا ضروری تھا۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے میں مسلمانوں نے، انصار نے مسلمانوں کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو گھر دیا، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا بندوبست کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لوگ آپس میں دونوں بھائی ہیں، اگر اس میں سے کوئی مر جائے تو مرنے والوں کے مال میں اس کے بھائی وارث ہوں گے، اگرچہ رشتہ داری نہ ہو، بھائی نہ ہو، خون کا رشتہ نہ ہو، صرف اسلام کا رشتہ ہو۔ اسلام کے رشتے کی بنیاد پر اللہ نے اس زمانے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا وارث بنایا تھا، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جو مکے میں رہ گئے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہوگا،
اور نہ ہجرت کرنے والا مسلمانوں کا ہجرت کرنے والوں کا وارث ہوگا۔ تو یہ جو پیمانہ تھا ہجرت کرنا مسلمان ایماندار ہونے کی علامت تھی، یہ مسلمان ہے پکا، اور جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبہ رہتا تھا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ پہلی آیت کریمہ میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان اگر کسی ضرورت سے مجبوری میں اگر مدد کا طلبگار ہو، اگر کوئی مسلمان مکے کا مسلمان مدینے کے مسلمانوں کے مدد کے طلبگار ہوں تو ان کی تم مدد کرو، ان کی تمہارے اوپر مدد کرنا کیا ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر تمہارا مکے کے کافروں کے ساتھ معاہدہ ہو، اگر تمہارا معاہدہ ہو گیا کہ بھئی ہم مسلمان اور کافر لوگ دونوں آپس میں دونوں صلح صفائی کر کے رہیں گے، اتنی مدت تک مسلمان اور کافر آپس میں نہیں لڑیں گے، تو ایسے موقع پر اگر تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے اور مسلمانوں کی مدد نہ کرنا ضروری ہے۔ اگر معاہدہ نہیں ہے تو مدد کرنا ضروری ہے، لیکن اگر مسلمان اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک، جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں مدینے سے عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لا رہے تھے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے جو مکے سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ مکے کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی معلوم ہوا کہ مکے کے کافروں نے مسلمانوں کو مکے میں نہ داخل ہونے کی قسم کھا رکھی ہے کہ ان کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا کہ بھائی مکے کی سرزمین پر خون خرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و قتال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو مکے کے کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے صلح صفائی کی بات چیت ہونے لگی۔ صلح صفائی کی بات چیت ہو گئی، بہت ساری شرطوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ان معاہدوں میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہجرت کر کے ایمان قبول کر کے مکے سے مدینہ جائے تو ان کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شرط لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمان ہجرت کر کے ایمان قبول کر کے مکے سے مدینہ گیا تو ان کو واپس کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ شرط بہت سخت تھی، مسلمانوں کو یہ شرط قبول کرنا بہت ناگوار گزر رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط پر وہ لوگ دل سے ذرا راضی نہیں ہو رہے تھے، اور یہ کیا سمجھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر دب کر صلح کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوش میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ نبی برحق ہیں، اس کے باوجود دب کر جھک کر اور جو صلح کر رہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی۔ اسی شرط کو جب لکھا جا رہا تھا تو 2 صحابی جنہوں نے ایمان قبول کر رکھا تھا، ان کے باپ نے ان مسلمانوں کو بالکل زنجیروں سے جکڑ دیا تھا، پیروں میں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ اسی حالت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، دیکھیے میری حالت، ایمان میں نے قبول کیا ہے، میرے باپ نے زنجیروں سے جکڑ دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مدد کریں گے، لیکن کافر لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے نہیں، ابھی شرط لکھی نہیں گئی تھی، شرط لکھی جا رہی تھی، ابھی پوری نہیں ہوئی تھی شرط۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں سے یہ جو مسلمان آئے ہیں میرے پاس ان کو تم دے دو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، اگر آپ یہ بات میری نہیں مانیں گے تو ہمارا آپ کا کوئی بھی جو ہے معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یہ جو مسلمان مکے سے آیا ہے اس کو واپس کیجیے آپ۔ مسلمانوں کے دلوں پر تلوار چل رہی تھی، مسلمان آگ بگولا ہو رہے تھے، اتنی زخمی حالت میں یہ مسلمان آیا ہے اور اس کی مدد کرنے سے ہم لوگ قاصر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو نا، یہ بیچارہ مجبور ہے۔ کافروں کا ہرگز ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اگر اس کو واپس نہیں کریں گے ہمارا آپ کا کوئی بھی معاملہ طے نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے فرمایا تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑا لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ
تمہاری مدد کرے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ حالانکہ اس وقت شرط لکھی نہیں گئی تھی، لکھی جا رہی تھی، مکمل تحریر میں شرط نہیں آئی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطیں مان لی کہ کہیں نبوت پر کوئی دھبا نہ لگ جائے، نبوت پر کوئی دھبا نہ لگ جائے۔ دیکھو تمہارے نبی ایسے تھے نعوذ باللہ کہ شرط کو توڑ دیا اور شرط کے خلاف انہوں نے کام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا ان مسلمانوں کے لیے، اور لمبا چوڑا واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو معاہدے کی پابندی کرنا تو ضروری ہے، اس وقت مسلمان کی مدد کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ایسے موقعوں پر آپ کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری ہے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ کافروں کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان کا وارث کافر ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری آیت کریمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کا وارث کافر ہوگا، کافروں کا وارث کافر ہوگا۔ لیکن یہاں پر دو بات ہے، کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا فرض نہیں رہا، لیکن اس کا حکم ابھی بھی برقرار ہے کہ اگر کسی مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، مسجد بنانا مشکل ہو جائے، اذان دینا مشکل ہو جائے، قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسے موقعوں پر ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن اس کا حکم ابھی بھی برقرار ہے کہ جب جب مسلمانوں پر ایسا موقع ہے، ایسا لمحہ ہے کہ مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، تو ایسے موقعوں پر ہجرت کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس وقت بھی پھر یہ ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا وارث مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اس کے اندر حکم بیان کیا گیا کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، تو اگر کوئی انصار مر گیا تو انصار کے مال کا وارث یہ مہاجر ہوگا، لیکن یہ حکم بھی بعد میں ساقط ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب کون وارث بنے گا؟ بھائی بھائی کا وارث بنے گا، بیٹا باپ کا وارث بنے گا، باپ بیٹے کا وارث بنے گا۔ خون اور رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اس وقت تو خون اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، صرف ایمان اور ہجرت کی بنیاد پر وارث ہو رہے تھے اس وقت، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ دار، خاندان، عزیز و اقارب ہی وارث بنیں گے، دوسرا کوئی وارث نہیں بنے گا۔ وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، اور ہجرت کا حکم بھی عارضی طور پر منسوخ ہوا، لیکن قیامت تک ہجرت کا حکم برقرار ہے۔ ہجرت کی فرضیت تو ساقط ہو گئی، لیکن ہجرت کا حکم قیامت تک برقرار رہے گا۔ جب جب وہ ضرورت پیش آئے گی، ایمان کو خطرہ لاحق ہوگا، اس وقت تک ہجرت کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اور وراثت کے بارے میں نے ذکر کیا کہ شروع میں جو ہے ایک دوسرے کے وارث کون ہو رہے تھے؟ ایماندار، مہاجر اور انصار، لیکن پھر بعد میں خونی رشتہ داریوں کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔